Welcome to Anjali Media. انگلستان کی ایک عدالت نے کل ایک نہایت ہی اہم فیصلہ سنایا، اور یہ فیصلہ کیا ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس فیصلے کے پیچھے کیا کہانی ہے پہلے اس کی بات کر لیں۔ 3 دسمبر 2025 کے دن یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن کے ایک سٹوڈنٹ ہنری نوواک کو واپس گھر جاتے ہوئے 2 سکھ بھائیوں نے راستے میں روکا، اور ان میں سے ایک یعنی وکرم ڈگوا نے اپنی کرپان، جو کہ سکھوں کا ایک مذہبی ہتھیار ہوتا ہے، ایک خنجر ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے سائیڈ پر باندھا ہوتا ہے یا کمر کے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے، اس کے 5 جان لیوا وار کر کے اس نوجوان لڑکے کو یعنی 18 سالہ ہنری نوواک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب یہ لڑکا زندگی اور موت کی کشمکش میں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو تب انہی 2 بھائیوں نے پولیس کو بلا کر الٹا اس پر ہی الزام لگایا کہ اس نے ہمارے خلاف کوئی نفرتی جملے کہے تھے، لہٰذا ہم نے اس پر یہ حملہ کیا۔ پولیس نے اس مرتے ہوئے نوجوان کی مدد کرنے کی بجائے اس کی اسی حالت میں جبکہ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا پولیس والوں سے کہ مجھے جلد کسی طبی امداد کے لیے لے کر جائیں، لیکن انہوں نے اس کی کوئی نہ سنی، الٹا اسے ہتھکڑیاں لگائی اس حالت میں جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو سکھ نوجوان تھے ان کے ساتھ بڑا ہمدردانہ رویہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہیں ڈنر بھی کروایا، اور یہ نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اب یہ انگلستان میں کوئی نئی بات نہیں، اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے بھیانک واقعات ہوتے رہتے ہیں جہاں انگریز اپنے لوگوں پر تو ظلم کرتے ہیں لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کی باتوں کا یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کوئی نفرت انگیز بات کی ہے، کوئی ریشل بات کی ہے، کوئی نسل پرستانہ بات کی ہے، لہٰذا ہم نے اس پر یہ وار کیا ہے۔ تو یہ ہے حال ان گوروں کا، ان انگریزوں کا، جہاں جن کے ملک میں سلیب پہننا یا سلیب کا پبلک ڈسپلے کرنا یا مسیح کے نام کی پبلک میں منادی کرنا تو قانوناً جرم ہے، لیکن سکھ کمیونٹی کے لیے اپنے پہلو میں کرپانے لگا کر پھرنا ان کو اس بات کا پورا حق ہے۔ اب سکھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپان ہمارے لیے ایک مذہبی سیرمونیل ہتھیار ہے، یعنی کہ ایک روایتی علامتی ہتھیار ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب اور دوسرے لوگوں کے مذاہب یا طبقوں کو کرپا کر کے ان کو بچائیں، تو اس لیے اس کا نام کرپان ہے، یعنی کرپا جس کا مطلب ہے کہ مہربانی، شفقت، اور آن یعنی عزت، یعنی ہم اس ہتھیار سے بڑی مہربانی کرتے ہیں دوسروں کی آن اور عزت بچانے کے لیے۔ تو اس کی مثال انہوں نے دے دی ہے کہ کس طرح سے وہ بڑی مہربانی کرتے ہیں دوسروں کی آن بچانے کے لیے کہ ایک نوجوان مسیحی لڑکے کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ مذاہب جن کے سمبل ہتھیار ہیں، ایسے مذاہب، ایسے نظریات دوسروں کے تحفظ کے لیے کیا نکلیں گے؟ ان کا مقصد تو دوسروں پر حملہ کرنا ہے۔ یہ کیسا نظریہ ہے کہ ہم یہ اس لیے لے کے پھرتے ہیں کہ ہم اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کریں؟ ایک ہتھیار ہے، قانوناً کوئی بھی ہتھیار لے کر پبلک میں پھرنا جرم ہے، تو پھر اس کو کیوں استثناء حاصل ہے؟ تو یہ انگریزوں کے لیے اور دنیا بھر کے مغربی ممالک کے لوگوں کے لیے شاید ایک سبق آموز بات ہو کہ سیکھیں کہ اپنی سلیب پر، جس سے نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ سلیب تو نشان ہے نجات کا، مخلصی کا، شفا کا، اور کرپان، تلواریں، یہ سب نشان ہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے، لیکن ان سب کو تحفظ حاصل ہے سوائے سلیب کے نشان کو۔ تو شاید اس واقعے کے بعد برطانیہ کی سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے، جس کے تھوڑے تھوڑے آثار نظر آتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا ہے، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوئوں کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن ان کو نہیں جگایا جا سکتا جو سوئے ہوئوں کا ناٹک کریں یا جو سوئے ہوئے نہ ہوں بلکہ مرے ہوئے ہوں۔ برطانوی قوم مر چکی ہے کیونکہ اب یہ سونے کا ناٹک نہیں کر رہی بلکہ اس سے آگے جا چکی ہے جہاں یہ حقیقت میں مر ہی چکی ہے۔ تو آخر میں اب اس سکھ نوجوان جس نے اس 18 سالہ لڑکے کا قتل کیا ہے اس کے خلاف فیصلہ کیا آیا ہے؟ فیصلہ یہ آیا ہے کہ اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سزا بھی پلٹ دی جائے گی کیونکہ وہاں کے گورے ہی اور گوریاں ہی خود اس فیصلے کے خلاف نکلیں گے، اور پھر انسانی حقوق کے جیالے اور خود انگریزوں کے ہیومن رائٹس کے بڑے جو ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں وہی نکلیں گے اور اس نوجوان سکھ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی سزا پوری کیے بغیر ہی جلد ہی دند ناتا ہوا باہر پھر سڑکوں پر نظر آئے گا، جیسے کہ کئی اور نظر آتے ہیں۔